بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے 3 تسبیح استغفر اللہ پڑھو اور خوبصورت دولت والی نورانی پری کی حاضری کرو۔ اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ عملیات کی نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگوں کی علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ پری رحم دل پری ہے۔ اس عمل میں نہ ڈر خوف ہے نہ رجت ہے۔ یہ عمل مسلمان مرد اور عورت دونوں کر سکتے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ پر کبھی غربت نہیں آئے گی، کبھی نحوست نہیں آئے گی، کبھی آپ بھوکے نہیں سوئیں گے۔ جو آپ کے دل میں ارمان ہیں وہ پورے ہوں گے۔ جب تک آپ عمل کے بارے میں رہنمائی نہیں لوگے، انفارمیشن نہیں لوگے، اس وقت تک آپ لوگوں کو عمل میں کامیابی نہیں ہوگی۔ عمل کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ عمل کا جو میں طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اچھی طرح طریقے کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ سب سے پہلے جس دن آپ نے عمل کو کرنا ہے اس دن آپ نے سارا دن درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھتے ہو اس کو کثرت سے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ روحانی طاقت پیدا ہو جائے۔ اور کوشش کرنا ہے سارا دن کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس کو کھانے کی وجہ سے رات کو آپ کے منہ سے بدبو آئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے عمل کو کرنا ہے، لیکن آپ نے عشاء کی نماز تازہ غسل کر کے پڑھنی۔ صاف ستھرے کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن لیں۔ بہتر ہے کہ آپ سفید رنگ کے کپڑے پہنیں۔ اگر سفید رنگ کے کپڑے آپ کے پاس نہیں ہیں تو کسی بھی رنگ کے آپ کپڑے پہن لیں۔ روم میں آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ جس روم میں آپ نے عمل کرنا ہے اس روم میں اگر بتیاں خوشبو کے لیے لگا لیں۔ لگانے کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے۔ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، آنے والے وقت میں گناہ نہ کرنے کا اللہ پاک سے آپ نے وعدہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اپنا افسار لگانا ہے۔ افسار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ بیچ میں آپ نے سورۃ فاتحہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا الرحم الراحمین یہ 1 بار ہوا، 41 بار اس کو پڑھنا ہے، اور 11 بار آیت الکرسی اور چاروں کلوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے نیو چاقو پہ، چھری پہ یا چاک کے اوپر یا شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی صورت میں اثار لگا لینا ہے، اور خوشبو کے لیے اگر بتیوں کو روشن کر لینا ہے، اور قبلہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے جس طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اور آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ عمل آپ نے جب کرنا ہے تو آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ اس کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کی تعداد 900 پر جائے گی یہ نورانی پری آ جائے گی۔ جب یہ آئے گی تو آپ کو اس طرح لگے گا جیسے بہت تیز بارش ہو رہی ہے، آندھی آ رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیر آپ کے اوپر حملہ کرے۔ یہ تو آپ کی سوچ میں ہونا چاہیے، میں تو روم میں بیٹھا ہوں، میرے اوپر بارش کیسے آئے گی، آندھی مجھے کیسے دکھائی دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ آپ کو اس لیے دکھایا جاتا ہے، آپ ان چیزوں کو رکھنے کے قابل ہو جاؤ۔ جو میرا بھائی اثار توڑ کے بھاگ جاتا ہے یہ پھر اس بندے کو نقصان دیتی ہے، اور جو بیٹھ کر اپنی تعداد کو پورا کرتا ہے اور بہادری سے ڈر خوف کا مقابلہ کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی۔ جب یہ آپ کے پاس آئے گی، اگر آپ کو سلام کرے گی، چاہے آپ کی تعداد پوری ہوگی یا نہیں پوری ہوئی، آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ جواب دینے کے بعد آپ نے اپنی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کی تعداد پوری ہوگی ہے تو یہ آئی ہے، آنے کے بعد اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا ہے، یہ آپ سے بات نہیں کر رہی، تو آپ نے پھر استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ٹھیک ہے، اس کی طاقت اتنی زیرو ہوگی ہے، یہ مجبور ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو پوچھے گی کہ اللہ کے بندے آپ نے مجھے کیوں بلایا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے میں چاہتا ہوں تم میری بہن بن کر میرے ساتھ رہو، دنیا داری کے جائز کاموں میں میری مدد کرو۔
میں غربت کا مارا ہوا ہوں، مجھے دھن دولت دو اور اس سے عہد و پیمان جو کرنے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ قسم کھاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی، جب بلاؤں گا آؤ گی اور جدھر بھیجوں گا جاؤ گی، اور جو میرا کام ہوگا وہ آپ کرو گی۔ یہ قسم اس سے 3 بار لینی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسری قسم لینی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قسم کھاؤ کلمہ محمد کی، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو اور میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ اس کے بعد آپ نے اسے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے، اور جب یہ اپنی دوبارہ حاضری کا طریقہ کار بتائے گی اسی طریقے کو لائف ٹائم تک قابو کرنا ہے، اور اسی طریقے کار پر آپ نے حاضری کرنی ہے۔ انشاءاللہ پوری پاور کے ساتھ آپ کے پاس حاضری ہوگی اور آپ کی غربت وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی آپ لوگوں کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔